أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا آمين ثم آمين۔ اور اب آیت نمبر 30 سے 39 تک پھر ان کے الفاظ بنی وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ربو کا تمہارا رب للملائکتی فرشتوں سے انی کہ میں جائلن بنانے والا فی الارض زمین میں خلیفہ خلیفہ ایک نائب۔ قالو انہوں نے کہا آتجعلو کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یفسدو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور بہائے گا خون ونحنو اور ہم نسبحو بعیب کہتے ہیں بحمدکا تیری تعریف کے ساتھ ونقدسو اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں لکا تیری۔ قالا اس نے کہا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ وعلم اور سکھائے آدم الاسماء نام کلہا سب چیزیں ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا علی الملائکتی فرشتوں پر فقالا پھر کہا انبیونی مجھ کو بتلاؤ باسماء نام ہؤلاء ان کے ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ قالوا انہوں نے کہا سبحانکا تو پاک ہے لا علم علم نہیں لنا ہمیں الا مگر ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا انکا بے شک تو انتا تو العلیم جاننے والا الحکیم حکمت والا۔ قالا اس نے فرمایا یا آدم اے آدم انبہم انہیں بتا دے باسمائہم ان کے نام فلما سو جب انباہم اس نے انہیں بتلائے باسمائہم ان کے نام قالا اس نے فرمایا علم کیا نہیں اقول میں نے کہا لکم تمہیں انی کہ میں عالم جانتا ہوں غیبات چھپی ہوئی باتیں سماواتی آسمان والارضی اور زمین وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون تم ظاہر کرتے ہو وما اور جو تم ہو تک تم چھپاتے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کو اسجدو تم سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس ابا اس نے انکار کیا واستکبرا اور تکبر کیا وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تم رہو انتا تو وزوجک اور تمہاری بیوی الجنت جنت وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس سے راغدن اطمینان سے حیثو جہاں شئتما تم چاہو ولا تقربا اور نہ قریب جانا ہذہ شجرتا اس درخت کے فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں سے۔ فازلہما پھر ان دونوں کو پھسلایا شیطان انہا اس سے فاخرجہما پھر انہیں نکلوا دیا مما اس سے جو کانا وہ تھے فیہ اس میں وقلنا اور ہم نے کہا اہبتو تم اتر جاؤ بعضکم تمہارے بعض لبعض بعض کے عدو دشمن وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرن ٹھکانہ ومتاع اور سامان الہین ایک وقت تک۔ فتلقی پھر حاصل کر لیے آدم من ربی اپنے رب سے کلمات کچھ کلمے فتابا پھر اس نے توبہ قبول کی علیہ اس کی انہو بے شک وہ التواب توبہ قبول کرنے والا رحیم رحم کرنے والا۔ قلنا ہم نے کہا اہبتو تم اتر جاؤ منہا یہاں سے جمیعاً سب فاما پس جب یاتینکم تمہیں پہنچے منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت فمن سو جو تابعہ چلا ہدایا میری ہدایت فلا تو نہ خوفن کوئی خوف علیہم ان پر ولا اور نہ ہوں وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ والذین اور جن لوگوں نے کافروا کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتیں اولئک وہی اصحاب النار دوزخ والے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور اب ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔
اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا، پھر کہا مجھ کو ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر صرف وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتلا دے۔ سو جب اس نے ان کے نام بتلائے، اس نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے انہوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر شیطان نے دونوں کو پھسلایا، اس نے پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے باز کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت سامان زندگی ہے۔ پھر آدم نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے سو جو چلا میری آیات پر، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اب ہم ان آیات کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ نمبر 1 مومنین، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نیک لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام اکرام کیا۔ نمبر 2 مغضوب لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، نافرمان لوگ۔ نمبر 3 ظالین یعنی کہ گمراہ لوگ، سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں ان کی وضاحت کی گئی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پیغام دیا گیا، توحید کی دعوت دی گئی، اور پھر رسالت کی دعوت دی گئی، اور رسالت کو قرآن پاک سے دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین پر انسان کی تاریخ کیسے شروع ہوئی، کب شروع ہوئی، اور انسان کی آدم کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتائی تاکہ انسان کو اپنی اصل کا پتہ چلے، اپنی حقیقت کا پتہ چلے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک مخلوق کو بھیجنے والا ہوں، زمین کے لیے ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ جی آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجیں گے جو کہ خون خرابہ کرے گی، فساد کرے گی، اور آپ کی حمد و تسبیح تو ہم کر ہی رہے ہیں، آپ کی پاکیزگی تو ہم بیان کر ہی رہے ہیں۔ تو اللہ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، یعنی کہ ایک کے بعد ایک نسل کے بعد دوسری نسل۔ اور یہ جو فرشتوں نے کہا کہ اللہ جی آپ کی حمد و ثنا تو ہم بیان کر ہی رہے ہیں، اور یہ مخلوق چاہیے زمین میں جا کے فساد کرے گی، تو فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ جو مخلوق ہے جو کہ ابھی پیدا ہی نہیں کی صرف اس کا ذکر ہی کیا گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مخلوق زمین میں جا کے فساد کرے گی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن پاک میں سورہ ہجر میں ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ فرمایا کہ تم سے پہلے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، یعنی کہ انسانوں سے پہلے جنوں کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور وہ دنیا میں قتل و غارت و فساد کرتے تھے اور خون بہاتے تھے، جس کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ یہ جو مخلوق ہے یہ بھی کوئی ایسی ہی مخلوق ہوگی جو زمین میں جا کے یہی کام کرے گی۔ تو یہ جو فرشتوں نے کہا تو اس کا مطلب کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، وہ صرف اپنے خدشات کو ظاہر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم بتا رہے ہو، تو وہ میں سارا جو تم جن کے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے چیزوں کے، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے جتنا آپ نے ہمیں بتایا، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ اے باری تعالیٰ بے شک آپ حکیم و علیم ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتائیں، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا
کہ میں غیب کی باتوں کو جاننے والا ہوں، زمین آسمان کی باتوں کو جاننے والا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو تم چھپا رہے ہو دلوں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں غیب کی باتوں کو، کہ جو فرشتے تھے وہ تو نوری مخلوق ہیں، ان میں تو شر کی صرف اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ وہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ تو ایک روٹین کی چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک چیز ان کے ذمہ لگائی، ان کو بتا دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ اس کو کر رہے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے اختیار رکھا ہی نہیں ہے، اور شر کی صفت رکھی ہی نہیں ہے۔ اور جو انسان ہے اس میں خیر اور شر دونوں رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو علم بھی عطا کیا گیا کہ انسان کو جو علم ہے اس کی بنا پر انسان اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف آئے گا تو اپنے اختیار سے آئے گا۔ یہ جو چیز ہے انسان کی اپنے اختیار سے عمل کرنا، اور پھر اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے کوشش سے عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنا، یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا مقصود تھا، یہ پسندیدہ تھا۔ کیونکہ فرشتوں کے اندر کوئی بشری تقاضے نہیں ہے، بیماری، بھوک، پیاس، زندگی کے تقاضے کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کی ایک لگی بندی روٹین ہے جس کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ لیکن جو انسان ہے اس کے ساتھ زندگی کے تمام تقاضے لگے ہوئے ہیں، تمام اس کے ساتھ بیماریاں اور ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے جو کہ اس کو برائی کی طرف ابھارے گا، اس کو انکار کی طرف ابھارے گا۔ تو ان تمام چیزوں پر قابو پانے کے بعد جو انسان ہے جب عمل کرے گا، تو وہ جب اپنی مرضی اور اختیار سے عمل کرے گا تو وہ مخلوق ہے جو کہ اس کائنات کی سب سے حقیقی اور قیمتی مخلوق ہے، جو کہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی طرف آئے اور اب دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان میں انکار کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو نور سے بنے، ہم تو نور ہی ہیں، ہم اس کو سجدہ کیوں کریں۔ لیکن جو شیطان تھا اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا۔ تو جو اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، جب ہم آگے دیکھیں گے سورہ اعراف میں تو اس میں اس کی وضاحت ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے، مٹی کو جلا دیتی ہے، تو میں اس کو یعنی کہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں، اپنے سے حقیر اور گھٹیا اس نے سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو نے یعنی کہ تو متکبر اور نافرمان ہے، یعنی کہ فرمایا کہ وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا، تکبر کیا اس نے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے آپ کو بڑا جانا، اور یہ نہیں جانا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ جنوں اور انسانوں دونوں میں خیر و شر کی صلاحیت ہے۔ تو فوراً اس کے اندر اس کی میں اور انا اور اکڑ آ گئی، اس نے کہا کہ میں تو اس سے افضل ہوں، اس نے انکار کیا، اور فرشتوں نے نہیں کہا کہ ہم اس کو سجدہ کیوں کریں۔ اب یہ چیز ہے جو کہ فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ فرشتوں کے اندر انکار کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور جو جن ہے اس کے اندر انکار کی صلاحیت تھی، اس کے اندر نیکی شر اور اپنی مرضی کے اختیار کی صلاحیت تھی، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو اور جو فرشتے ہیں انہوں نے فوراً سجدہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہارے بیوی دونوں جا کر جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور جہاں چاہو رہو، لیکن فلاں درخت کے پاس نہیں جانا۔ اور یہ جو فرمایا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، تو اگر تم اس کے پاس گئے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو یعنی تم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو درخت تھا اس میں کوئی خاص خوبی نہیں تھی، اس کی کوئی خاصیت نہیں تھی کہ اگر اس کے پاس جاتے تو کوئی نقصان ہوتا، تو ایسی چیز نہیں تھی۔ یہ صرف اور صرف ایک امتحان تھا، ایک ٹیسٹ تھا، کیونکہ انسان کو دنیا میں بھیجا جا رہا تھا اختیارات کے ساتھ، کہ یہ اپنی مرضی کا اختیار اپنی مرضی کی چوائس کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جو ہے نا لیتا ہے۔ تو جب کچھ عرصہ گزر گیا تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیے اس وعدے کو بھول گئے۔ اس کے بعد شیطان جو ہے، جس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم نافرمانوں میں سے ہو، تو اس نے یہ دل میں ٹھان لی کہ اب میں نے اس آدم کو ضرور بہکانا ہے، ضرور پھسلانا ہے، تو اس کو اس کے مقام سے میں نے جنت سے نکلوانا ہے۔
وہ ان دونوں کے پیچھے لگ گیا اور اس نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے کہا ہے کہ تم اس درخت کے پاس نہ جاؤ، کہ اگر تم اس درخت کے پاس گئے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، پھر تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو یہ جو اس نے کہا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اب یہاں سے دیکھیں، یہ ساری کہانی ہمارے سبق آموز ہے۔ ہر بات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس لیے سبق رکھے ہیں، سیکھنے کی چیزیں رکھی ہیں، کہ اگر کوئی ہمارے پاس قسم بھی کھائے آ کے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم بھی کھائے، تو پھر بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا ہمدرد ہے یا ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس کو کرنے میں فائدہ ہے، اور جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، وہ چاہے کوئی اللہ کا نام لے کے قسمیں کھا کے بھی کہے، تو اس کی بات کو نہیں مانا، اس کی بات پر اعتبار نہیں کرنا۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام سے تو حوا علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جیسے کہ وعدے کو بھول گئے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے، ایک عام بات ہے کہ وہ درخت جو تھا وہ گندم کا تھا، وہ فلاں کا تھا۔ تو قرآن پاک میں اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ درخت کس چیز کا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نہیں بتایا، تو اس لیے ہم نے اپنے پاس سے اس کی تعویلیں نہیں کرنی، اس کا نام نہیں ڈھونڈنے، نہیں کرنے کہ وہ کیا تھا۔ وہ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، بس وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ تھا، ایک امتحان تھا۔ اس درخت میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ تو جب کہا گیا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، وہ درخت کے پاس چلے گئے، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور تمہاری ذریت، تمہاری نسل، سارے کے سارے تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور جب دنیا میں چلے جاؤ، اور دنیا میں تمہارے لیے میری طرف سے ایک خاص وقت کے لیے ٹھکانہ ہے، سامان زندگی ہے، اور تم نے وہاں پہ ایک محدود وقت کے لیے، محدود مدت کے لیے تم نے وہاں پہ رہنا ہے، اور تم آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اور یہ جو کہا کہ تم ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان اس لیے دشمن ہوا، اس نے کہا کہ میں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا ہوں، اس کو سجدہ میں نے نہیں کیا تو میں نافرمان ہو گیا ہوں، تو لہٰذا میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ دشمنی ہی کرنی ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ میں نے اس کو نقصان ہی پہنچانا ہے۔ تو کیونکہ جنت اور دوزخ بنائی جا چکی تھی، تو شیطان جانتا تھا کہ یہ جو آدم ہے، اس کا آخری جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، تو اس کو میں نے جنت میں نہیں جانے دینا، میں نے اس کو جہنمی بنانا ہے، اور میں نے اس کو اس کے راستے سے بھٹکانا ہے، میں نے اس کو سیدھے راستے سے ہٹانا ہے۔ تو پہلے دن سے ہی آدم علیہ السلام کا، حوا علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اور تم ہمیشہ اسے کے دشمن رہو گے، کیونکہ وہ دشمنی سے باز نہیں آئے گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ غام تھا کہ اس کی باتوں میں آ کے، اس نے وسوسے ڈالے، بہلایا پھسلایا، اس کی باتوں میں آ کے ہم سے نافرمانی ہو گئی۔ تو اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے دونوں کا فرق، کہ غلطی کا فرق بتایا جا رہا ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت غمگین تھے، پچھتا رہے تھے، غمزدہ تھے، دکھی تھے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، ترس آیا، اللہ تعالیٰ نے خود حضرت علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، اور کہا کہ ان کے ذریعے تم توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ وہ کلمات ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ کلمات حضرت علیہ السلام نے کہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ توبہ کا مطلب ہے اپنی غلطی پہ پچھتانا، اپنی غلطی کو محسوس کرنا، اور اپنی غلطی سے پلٹنا، اور دوبارہ وہ کام نہ کرنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس طرح کی معافی مانگی، اس طرح سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ جو کہ دلوں کے بھی جاننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت السلام کو، حوا علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کو معاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم یہاں سے زمین پر اتر جاؤ۔ اور یہ جو توبہ کرنے کے بعد پھر فرمایا، توبہ بھی قبول کر لی، پھر فرمایا کہ اتر جاؤ، تو یہ جو زمین پہ بھیجنا تھا، زمین پر یہ کوئی سزا کی وجہ سے نہیں تھا، انہیں کوئی سزا نہیں دی جا رہی تھی کہ تم نے غلطی کی تو اب تم اتر جاؤ، نہیں، بلکہ ان کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا۔ جب فرمایا کہ میں زمین کے لیے ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ان کا مقصد تو زمین میں بھیجنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو زمین میں بھیجنا تھا، بنایا تو زمین کے لیے تھا۔
تو اللہ نے فرمایا کہ تم سب زمین میں اتر جاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کی معافی بھی قبول کر لی، اور نہ صرف معافی قبول کی بلکہ ان کو نبوت عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام جو ہے وہ پہلے نبی ہیں، پہلے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بھیجا اور فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں سامان حیات ہے، سامان زندگی ہے، اور میری طرف سے پھر جو بھی ہدایات آتی رہیں گی تم نے اس پر چلنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ تو جو میری ہدایات کو مانے گا تو اس پر کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے ہم دیکھیں کہ انسان کو کیا بتایا جا رہا ہے، زمین میں آنے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر چلنا ہے۔ شروع میں کیا بتایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دعوت دی، اور پھر رسالت کی دعوت دی تھی، اور پھر رسالت کے بارے میں قرآن پاک سے دلائل دیے تھے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے گی تم نے اسے ماننا ہے، یعنی کہ جو بھی ہدایت لے کے آئے، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام دینے کے لیے دنیا میں وقتاً فوقتاً رسول بھیجے ہیں۔ تو جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایات لے کے آئے ہیں، تو ان پر عمل کرنا انسانوں پر فرض ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے گا تو پھر اس پر نہ کوئی غم ہوگا، نہ خوف ہوگا۔ تو غم اور خوف کو دور کرنے کا طریقہ دیکھیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا۔ تو اس میں انسان کے لیے آسانیاں ہیں، راحتیں ہیں، انسان کے غم اور خوف سے دور ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو میری باتوں پر عمل کرے گا، جو میرے پیغمبروں کی باتوں پر عمل کرے گا، جو میری ہدایتیں لے کے آئیں گے، جو ان کو مانے گا، جو ان کے مطابق زندگی گزارے گا، تو ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کریں گے، کفر کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، تو ان کے لیے غم بھی ہے، خوف بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے نا ناراضگیاں بھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ٹھکانہ بنایا ہوا ہے جہنم کا، پھر وہ بھی ان کے لیے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانیں گے، جو اللہ تعالیٰ پیغمبر دنیا میں بھیجیں گے، جو ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو یعنی کہ اللہ کے حکموں کو جھٹلائیں گے، فرمایا کہ وہی لوگ دوزخ والے ہیں، جہنم والے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، وہاں سے نکلنے کا کوئی پھر ان کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ نافرمان جوانوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں پہ رہنے دیا جائے گا۔ اور جہنم کے بارے میں فرمایا کہ جہنم اتنی ہولناک، اتنی خوفناک ہے، اور اتنی گہری ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس سے انسان کے وہاں پہ انسان کے عذابوں کے ہلکا ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ جس نافرمان کو جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کے بغیر جہنم میں چلا گیا تو پھر اس کے وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس لیے تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شیطان سے بچو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور سورہ فاتر میں بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو، وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، تمہارا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کبھی اس کی باتوں میں نہ آنا، اور کبھی اس کی باتوں کو نہ ماننا۔ جو ہدایت تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، تم نے اس پر عمل کرنا ہے، تم نے اس کو ماننا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ غلط چیز کی طرف اور حرام چیز کی طرف، گناہ کی طرف انسان اگر جائے گا تو کیا ہوگا؟ آہستہ 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 انسان جو ہے وہ جب ایک غلط چیز کو دیکھتا رہتا ہے تو پھر اس سے مانوس ہو جاتا ہے، پھر اس کو بری چیز بری نہیں لگتی، غلط چیز غلط نہیں لگتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہو، اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نہ نکلو، کیونکہ جب ہم حدود کے قریب بھی جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان وہاں سے پھسل سکتا ہے، پھر اس کے اندر سے گناہ کا اور حرام کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ غلط چیز کو مسلسل دیکھنے سے اور مسلسل اس ماحول میں رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو وہ غلط چیز، وہ غلط جگہ غلط لگتی ہی نہیں ہے، اور غلط انسان غلط لگتے ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان آہستہ آہستہ ان کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے جو کلمات سیکھے تو پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ اگر کوئی غم آ جائے، یعنی کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر صرف بیٹھ کے پچھتاوا نہیں کرنا، صرف زبان سے نہیں کہنا کہ ہم سے غلطی ہوگی، بلکہ کیا کرنا ہے
کہ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگنی ہے اور فوراً اس سے پیچھے پلٹنا ہے، کیونکہ جو جہنمی ہے وہ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو کفر کیا ہے؟ کفر جو ہے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرے گا، کلمے کا انکار کرے گا، تو رسالت کا انکار کرے گا، کسی ایک چیز کا بھی اگر وہ انکار کرے گا تو پھر وہ دین اسلام سے، ملت اسلامیہ سے نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا انجام جو ہے وہ آگ ہے، ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ تو پھر اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پھینک دیں گے جیسے ہم صفائی کر کے کوڑے کو پھینک دیتے ہیں۔ تو جیسے ہم کوڑے کو جب پھینکا جاتا ہے تو پھر یہ ہمیں افسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے آئے پھینک دیا، بلکہ انسان کوڑا جب پھینکتا ہے تو اس کے بعد خوش ہوتا ہے کہ چلیں صفائی ہوگی، گند نکل گیا۔ تو جب کوڑے کو ہم پھینکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹ بن ڈالتے ہیں یا اس کو جلا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وہ نافرمانوں کو جب جہنم میں ڈالیں گے تو ان کو بھی جہنم میں کوڑے کی طرح جلا دیا جائے گا۔ اور جب فالتو چیز کو جلایا جاتا ہے تو پھر کسی کو بھی اس کے اوپر افسوس نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، ایک انسان اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر کے جنت میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جنت میں اس کو دیدار بھی ہوگا۔ اور ایک جو ہے انسان وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے دنیا کی جو چھوٹی سی زندگی ہے اس میں اپنی مرضیاں کر کے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کی زندگی میں جا رہا ہے، ایسی آگ کہ جہاں سے کبھی اس کا نکلنا ہے ہی نہیں۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش کی زندگی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا ہے، اور دنیا میں جو بھی آزمائشیں آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی غم آئے، دکھ آئے، چاہے صحت کی طرف سے، چاہے مال کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، یا روزگار کی طرف سے، تو ان کو امتحان سمجھنا ہے، امتحان سمجھ کے ان سے گزر جانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، دعاؤں کی کثرت کرنی ہے۔ پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ہائے وائے کرنے کی بجائے دعا میں لگ جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جتنی مرضی غلطیاں کرو، جتنے مرضی گناہ کرو، بس تم میرے سے معافی مانگ لو۔ اگر تم سے گناہ ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، تو تم معافی مانگو، استغفار کرو، تو میں تمہاری معافی کو قبول کروں گا، تمہارے استغفار کو قبول کروں گا۔ کیونکہ انسان کے ساتھ جو آزمائش ہے اس کا نفس اور شیطان اور وسوسے ہیں، تو وہ اس کو جتنا بہکاتے ہیں، جتنا اس کو سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے جو اصل انسان کی اصل ہے وہ مشقت ہے، جو وہ دین کے اوپر چلنے کے لیے اور شیطان سے بچنے کے لیے، اپنے نفس سے بچنے کے لیے جو وہ مشقت برداشت کرتا ہے اور اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، تو یہ جو لوگ ہیں تمام برائیوں سے بچ کے اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں، تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں بالا خانے رکھے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی جنتیں نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی۔ تو ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کے لیے رکھی ہیں جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا کہ ہمیشگی کی جنتیں، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، نہ ان کو نکالا جائے گا، اور نہ یہ خود وہاں سے نکلنا چاہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں، اپنے نفس کی اکساہٹوں سے بچیں، شیطان کے وسوسوں سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہمارے تک بھیجے ہیں۔ اور اب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پلٹنے کی، توبہ استغفار کرنے کی توفیق فرمائے، آمین ثم